آپ کے علم میں ہے کہ آج سے چند عرصہ قبل ہم نے گرین لائن جو کراچی میں وفاقی حکومت کا ایک شاندار منصوبہ اس پہ ہم نے وزٹ کیا تاکہ لوگوں سے پوچھ سکیں کہ کافی عرصے سے گرین لائن منصوبہ جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہا تھا اور بسز یہاں پہ جاری اور ساری تھیں، اور پھر عوام جو ہے وہ ان بسز میں ٹریول کر رہے تھے، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ وفاق پھر لوگوں سے پوچھے کہ اور اس میں اور مزید کیا کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ پلس پھر اس کے جو سیکنڈ فیز میں جو کام ہو رہا تھا اس کا بھی ہم نے جا کے جائزہ لیا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے ایک چلا گیا تھا اسلام آباد، لاہور، مجھے ملاقاتیں تھیں پارٹی لیڈرشپ سے، تو مجھے پتہ چلا کہ جی یہ میئر کراچی صاحب جو ہیں انہوں نے گرین لائن کا جو فیز 2 پہ جو کام ہو رہا تھا وہ رکوا دیا ہے۔ میں نے اس پہ ریئیکشن دیا کہ جی دیکھیں، وفاق جہاں تک وفاق کا تعلق ہے، وفاق نے 5.5 ارب روپے کی رقم مختص کر دی۔ وفاق چاہتا ہے کہ کراچی کے عوام کو بہترین سفری سہولیات میسر ہوں، اور ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب اس وقت مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر محترم مرزا وہاب صاحب نے یہ کام رکوایا ہے۔ پھر میں جب کراچی آیا تو میں نے PIDCL جو ہمارا ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو یہ سارا کام کی نگرانی کر رہا ہے، کروا رہا ہے، میں نے PIDCL کے CEO سے ملاقات کی، جنرل مینیجر سے ملاقات کی، اور میں نے یہ وجہ جاننے کی کوشش کی کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے۔ میں نے 2 دن قبل انفارمیشن منسٹر سندھ حکومت جناب شرجیل نام میمن صاحب کو تھرو ان کے سیکٹری اپروچ کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سندھ گورنمنٹ کا بھی موقف لے سکیں، اور ہم مل کر، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت مل کر آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اور ایک بہترین کوآرڈینیشن کے ساتھ اس گرین لائن کا جو بھی معاملہ ہوا ہے یا کام رکوایا گیا ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ہم آگے لے جائیں اور یہ کام اسٹارٹ کروائیں۔ لیکن ابھی تک میں ویٹ کر رہا ہوں، شرجیل صاحب شاید بزی ہیں تو انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ ملیں گے یا کب ملیں گے۔ لیکن گرین لائن جو ہے وہ بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مکمل طور پر فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہے۔ ہم نے یہ پروجیکٹ میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں اسٹارٹ کیا، اور 2016 میں میاں نواز شریف صاحب نے، اس کی کابینہ نے اس کی منظوری دی۔ 2017 میں KMC نے اس کی NOC جاری کی۔ دسمبر 2021 میں یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ پھر مارچ 2025 تک فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنی PIDCL اس کے انتظامات سنبھالتی رہی۔ 10 مارچ 2025 کو ہم نے یہ پروجیکٹ انتظامی طور پر صوبائی حکومت کے حوالے کیا، اور صوبائی حکومت کا ادارہ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اس کے حوالے کیا۔ ابھی بھی وہ چلا رہے ہیں اور بڑا بہتر چلا رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پہلے 52,000 لوگ ڈیلی سفر کرتے تھے، جب سے سندھ حکومت کے ادارے سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے یہ سنبھالا ہے، اب 82,000 افراد ڈیلی ٹریول کرتے ہیں۔ کیونکہ سندھ حکومت کے پاس جب یہ انتظام آیا تو سندھ حکومت نے گرین لائن کے دونوں اطراف میں چلنے والے چنگچی رکشاز اور باقی جو چیزیں تھیں اس کو ہٹایا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ گرین لائن سے مستفید ہو سکیں، اور وہ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ 30 ارب روپے کا مکمل پروجیکٹ تھا۔ اس کا جو پہلا فیز تھا وہ سرجانی سے گرو مندر تک تھا، جسے ہم مین کوریڈور کہتے ہیں۔ مین کوریڈور 21 کلومیٹر پر مبنی 22 اسٹیشنز کے ساتھ، جدید ترین اسٹیشنز کے ساتھ وہ مین کوریڈور تھا، جس میں تقریباً جو ہے وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 19 کلومیٹر ایلیویٹڈ ایریا تھا اور 2 کلومیٹر گراؤنڈ لیول کا ایریا تھا۔ اب یہ جب مین فیز کمپلیٹ ہوا اس کے بعد ضرورت پیش ہوئی اسی گرین لائن منصوبے کا سیکنڈ فیز تھا کامن کوریڈور جسے کہتے ہیں، جو تھا گرو مندر سے لے کر میونسپل پارک صدر تک۔ اور کامن کوریڈور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ باقی جو کراچی کے اندر ماس ٹرانزٹ کے لائنز ہیں، جس میں ریڈ لائن ہے، اورنج لائن ہے، یلو لائن ہے، پھر سندھ حکومت فیوچر پلاننگ کر رہی ہے براؤن لائن کی، تو وہ تمام لائنز اس کامن کوریڈور کو استعمال کرتے ہوئے یہیں سے سارا اس کو ایلیویٹ کریں، اور ان کا ایک انٹیگریشن پوائنٹ جو ہے وہ یہ کامن کوریڈور بنتا فرام گرو مندر ٹو میونسپل پارک صدر۔ اب یہ کامن کوریڈور پہ جب کام اسٹارٹ ہوا تو ہم نے گرو مندر سے کام اسٹارٹ کر کے جب نمائش چورنگی پر پہنچے، اب نمائش چورنگی سے آگے روڈ کنڈیشنز ڈیفرنٹ تھیں، ہسٹوریکل بلڈنگز بھی تھیں، پھر شفٹنگ آف سروسز بھی تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا اس میں ڈیلے ہوا۔ لیکن 2017 کی NOC پر، کیونکہ کامن کوریڈور پہ ہم 1.3 کلومیٹر کا کام کر چکے تھے
اور اب 1.8 کلومیٹر کا کام رہتا تھا، جس میں 3 اور نئے اسٹیشنز کیپری سنیما سے لے کر میونسپل پارک صدر تک، اور پھر یہ پورا ایریا اس کو ایلیویٹ کرنا۔ اب ایشو یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ کام اسٹارٹ ہوتا ہے تو میئر صاحب جا کے وہ کام بند کروا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ سرکاری کوئی بھی کام ہوتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کروا رہی ہو یا پروونشل گورنمنٹ کروا رہی ہو، ایون کوئی پرائیویٹ کانٹریکٹر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اگر آپ کو کام بند کروانا ہے آپ اس کو نوٹس جاری کرتے ہیں، اسے لیٹر لکھتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ ان وجوہات کی بنیاد پر کام نہیں کر سکتے۔ اگر ٹریفک کے مسائل ہیں، اگر کوئی شفٹنگ آف سروسز کا ایشو ہے، اگر کوئی ہسٹوریکل بلڈنگز کا ایشو ہے، تو وہ نوٹس کے ذریعے بتایا جاتا ہے، اور نوٹس دینے کے بعد بھی اگر کوئی ادارہ کام نہیں روکتا تو پھر آپ اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں یا کورٹ سے رجوع کرتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ محترم میئر صاحب نے بائی فورس وارڈنز بھیج کے وہ کام بند کروا دیا، جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیلی کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پی آئی ڈی سی ایل آگے جن کانٹریکٹر سے کام کر رہے ہیں انہوں نے مشینری ڈیلی کی بنیاد پہ ہائر کی ہوئی ہے، اب وہ مشینری کام بھی نہیں کر رہی اور اس کا کرایہ بھی ہمیں بھرنا پڑ رہا ہے۔ تو اور بہت سارے ایشوز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے، اس پہ بھی ہمیں ڈیلی کی بنیاد پہ انہیں پے کرنا پڑ رہا ہے۔ جتنے دن یہ کام بند رہے گا فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ نقصان ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف گرین لائن منصوبہ یہ اس روڈ کا اور 80 بسوں کا نام نہیں ہے، اس میں ہم نے بس ڈپو کمپلیٹ کیا ہوا ہے، او سی سی بلڈنگ جسے ہم آپریشن کمانڈ اینڈ کنٹرول بلڈنگ کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کی ہوئی ہے، عبدالستار عیدی انٹرچینج 1 کلومیٹر ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، واشنگ، ریفیولنگ اینڈ مینٹیننس جو بلڈنگ ہے وہ ہم نے پورا یارڈ مکمل کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 36 انچ کی میئر کراچی کی ریکویسٹ پر 36 انچ کی سیوریج لائن فرام این جی وی ہائی اسکول ٹو بورا پیر وہ ہم نے دی تاکہ اس کا سیوریج کا مسئلہ حل ہو سکے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت ساری چیزیں ہیں جو گرین لائن سے ہٹ کر بھی ہم نے سٹی گورنمنٹ کے کہنے پہ، پروونشل گورنمنٹ کے کہنے پہ مکمل کی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں، ہم نے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، ہم کوئی کریڈٹ لینا نہیں چاہتے، ہم صرف کراچی کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ منصوبہ ہے، سندھ حکومت، میئر کی آفس، ہم سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے عوام جدید ترین، اسٹیٹ آف آرٹ اور بہترین سفری سہولیات سے آراستہ ہوں۔ اس لیے اس پر یہ ایک مت بنا دی گئی، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں اس طرح سوچا جا رہا ہے، شاید ریڈ لائن کو دیکھ کے سوچا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہم نے 3 اسٹیشنز کا اور 1.8 کلومیٹر کا کام گرین لائن کا اسٹارٹ کیا ہے یہ 2035 تک کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایک مت ہے، یہ ایک بات کہاں سے آئی مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں ہو رہا۔ میں آج ایز اے ترجمان حکومت پاکستان اس کی ڈیڈ لائن بھی دے دیتا ہوں، اگر ہمیں سموتھلی کام کرنے دیا گیا تو جون 2026 میں ہم یہ گرین لائن کا جو کام ابھی سیکنڈ فیز کا ہی ہم کمپلیٹ کر لیں گے ود ان 1 ایئر، اگر ہمیں سموتھلی کام کرنے دیا جائے تو اس کی ڈیڈ لائن ہے جون 2026، اور یہ پی آئی ڈی سی ایل سے پوری مکمل بریفنگ لینے کے بعد میں آپ کو یہ ڈیڈ لائن دے رہا ہوں کہ ہم جون 2026 میں اس کا کام مکمل کر لیں گے، اور کراچی کے عوام پھر سرجانی سے لے کر میونسپل پارک صدر تک آرام سے ٹریول کر سکیں گے، اور یہ پورا ایک ہی جو ہے وہ گرین لائن کا منصوبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ میں 22 میگا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے، جو مکمل طور پر فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے 334 ارب روپے اس میں انہوں نے گرانٹ منظور کر لی ہے۔ مڈ آف یہ ابھی ہم 2025 کے مڈ ہم کراس کر چکے ہیں، ابھی تک اس میں صرف 18.23 ارب روپے استعمال ہوئے ہیں، صرف اور صرف 18.23، 334 ارب میں سے 18 ارب اور 23 لاکھ روپے جو ہیں 23 کروڑ روپے جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں، صرف استعمال ہوئے ہیں۔ استعمال کی جو اسپیڈ ہے وہ بڑی سلو ہے، ہمیں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ، میئر آفس، فیڈرل گورنمنٹ ہم مل کر کراچی کے عوام، پھر پورے سندھ کے عوام کے لیے ہم مل کر کام کریں، ہم ان کے لیے بہترین سے بہترین سفری سہولیات پرووائڈ کریں۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں محترم صدر سے، محترم جناب میئر کراچی صاحب سے اپیل کرتا ہوں میں کہ آئیں مل کر کراچی کے عوام کو ریلیف دیتے ہیں، آئیں آپ اور ہم مل کر کراچی کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہم کوئی کریڈٹ کی بات نہیں کر رہے، کوئی پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے۔ محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں
کہ پورے سندھ کے عوام کو بہترین سفری سہولیات میسر ہوں, بہترین روڈ رستے میسر ہوں. آج یہ گرین لائن بن جاتی ہے, آج فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈڈ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو کراچی کی سڑکیں, پورے سندھ کی سڑکیں خوبصورت منظر پیش کریں گی. یہ جو ہمیں کچرے نظر آتے ہیں, یہ جو ہمیں پانی کھڑا ہوا نظر آتا ہے, یہ نہیں آئے گا. ہم پہ تنقید ہو رہی ہے, آپ پہ تنقید ہو رہی ہے. میئر صاحب, میں جماعت اسلامی کی طرح آپ پہ تنقید کبھی نہیں کروں گا. میں آپ کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں. میں صرف وفاقی حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں یا ان کا ترجمان نہیں ہوں, میں آپ کا بھی نمائندہ اور ترجمان ہوں. میں ہر جگہ جاتا ہوں جہاں پہ سندھ حکومت پہ تنقید ہوتی ہے, میں آپ کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو ہم اپنا پارٹ اینڈ پارسل سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک جمہوری قوتیں ہیں اور ہم اور آپ مل کر ہی اس شہر کو, اس صوبے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. ہمیشہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں سندھ میں شہباز اسپیڈ چاہیے. جب چیف منسٹر ہاؤس میں پروگرام تھا, وہاں پہ تقریر کی وزیر اعظم کی موجودگی میں بلاول صاحب نے, اس وقت بھی کہا کہ ہمیں شہباز اسپیڈ چاہیے. تو شہباز اسپیڈ ضرور نظر آئے گی, لیکن شہباز اسپیڈ جب نظر آنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس میں میئر اسپیڈ آ جاتی ہے, جو کہ کام رکوا دیا جاتا ہے. تو یہ اپیل ہے ہماری ریکویسٹ ہے, مؤدبانہ ریکویسٹ ہے میئر کراچی صاحب کو کہ آپ PIDCL کے جو افسران ہیں, جو ان کا عملہ ہے, ان سے ملیں. مجھے اطلاع آئی ہے کہ آپ نہیں مل رہے, ٹائم نہیں دے رہے. آپ PIDCL کا عملہ آپ کو سیٹسفائی کرے گا, آپ کو اپنے ڈاکیومنٹس پیش کرے گا, آپ ڈاکیومنٹس دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ 12 اکتوبر 2017 کا NOC ہے, اسی گرین لائن منصوبے کے کامن کوریڈور کے حوالے سے. اور یہ اس NOC میں کہیں پر بھی, آپ بھی ماشاءاللہ وکیل ہیں, میں بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, اس NOC میں کہیں بھی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ یہ NOC فلاں دن ختم ہوگا. یہ ونس اینڈ آل NOC ہے کہ جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوتا یہ NOC ان فیلڈ ہے. اس کے بعد جب ہم نے کام اسٹارٹ کیا تو یہ PIDCL نے 8 جولائی 2025 کو KMC, DIG ٹریفک, میونسپل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کراچی ساؤتھ کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ ہم کام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں ڈرائنگز بھی دی ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ اس طرح ہوگا, اور اس کی جو ڈرائنگز ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہمیں کس کن چیزوں کی ضرورت ہے. شفٹنگ آف سروسز کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل ایک لیٹر لکھ دیا گیا. اور ایسا نہیں کہ ان کو ریسیو نہیں ہوا, KMC نے پھر PIDCL کو اس جواب میں 8 جولائی 2025 کو یہ لیٹر لکھا PIDCL نے KMC کو. پھر 10 جولائی 2025 کو KMC نے جنرل مینیجر PIDCL کو یہ خط لکھا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو نیا کام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو کچھ 4 آئٹمز انہوں نے بتائے ہیں کہ ان آئٹمز پہ آپ کام کریں. اس سے پہلے کیونکہ جو پہلا فیز آپ نے کمپلیٹ کیا اس میں کچھ چیزیں, کچھ فٹ پاتھ, کچھ چیزیں رہ گئی تھیں, تو ان کی مرمت کرنی ہے. جس کے جواب میں پھر تقریباً 22 جولائی کو ہم نے انہیں دوبارہ لیٹر لکھا, اس لیٹر کی بنیاد پہ کہ ہم یہ سارے کام, اور یہ تو کچھ بھی نہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہو تو ہم حاضر ہیں, ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ بتائیں وہ ہوتے رہیں گے. لیکن یہ کام اسپیڈلی ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں 1 سال کے اندر گرین لائن کا یہ منصوبہ اور فیز 2 کمپلیٹ کرنا ہے میونسپل پارک صدر تک. لہٰذا میں ایک بار پھر میئر کراچی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے کام رکوانے کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے کانٹریکٹرز کو ڈیلی کی بنیاد پہ نقصان ہو رہا ہے. آئیں مل کر کراچی کی عوام کی خدمت کرتے ہیں, کام کھلوائیں. آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ کام اسٹارٹ کریں تاکہ جلد از جلد یہ کام مکمل ہو اور کراچی کی عوام بہترین سفری سہولیات سے مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ تمام ڈیٹیلز میئر کراچی اور سندھ حکومت کو جو ہے پرووائڈ کی گئی تھی, اس کے باوجود جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں سٹی وارڈنز کے ذریعے جو ہے یہ کام بند کروایا گیا, تو یہ غیر قانونی ایکٹ ہے, اس کے خلاف عدالتوں سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے, یا آپ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کرنا پسند کریں گے, یا میئر کراچی ذاتی طور پر؟ دیکھیں, عدالتوں میں غیروں کے خلاف جاتے ہیں, یہ تو اپنے ہیں, ہمارے اپنے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ضرور ہوگی, کہیں نہ کہیں افسران کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نااہلی ہے, یا افسران ٹھیک طریقے سے گائیڈ نہیں کر پا رہے, یا اس مسئلے کو ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں جا رہا, یا ہو سکتا ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے نہ سمجھ سک رہے ہوں, تو ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں اپنا موقف دیں, ہم اپنا موقف دیتے ہیں, یہ بیٹھنے سے حل ہوگا. مجھے یہ علم ہوا ہے, مجھے PIDCL کے افسران نے بتایا کہ وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں ملنے کی, لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی, ملا نہیں جا رہا, اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. لیکن کوئی بڑی راکٹ سائنس تو اس میں نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دے دیے,
فیڈرل گورنمنٹ نے منظوری دے دی, فیڈرل گورنمنٹ نے کام اسٹارٹ کروا دیا. اچھا میں اس بات پہ ضرور یہ کہوں گا, دیکھیں جس طرح پہلا ہم نے فرسٹ فیز کمپلیٹ کیا, بس کہ اس میں کامن کوریڈور کی ایک اسٹیشن نمائش بھی بنا دی, یہ سارا کام ہم نے کس کے حوالے کیا؟ صوبائی حکومت کے حوالے کیا. ابھی بھی یہ کمپلیٹ کر کے کس کے حوالے کریں گے؟ صوبائی حکومت کے حوالے کریں گے. یہ ان کے ایسٹس ہیں, ان کے ایسٹس بنیں گے, عوام مستفید ہوگی. اس میں ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ جی کوئی ہم کوئی بڑا کوئی کریڈٹ لے رہے ہیں یا یہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں, نہیں ہے. ہمارا فرض ہے کہ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومت کا ہم جو ہے وہ ہاتھ مضبوط کریں, جہاں جہاں انہیں فنڈز کی ضرورت ہو وہ ہم پرووائڈ کریں. میں نے ابھی بتایا کہ ہم 22 میگا پروجیکٹس میں فنڈنگ کرنے جا رہے ہیں, سندھ کے اندر وہ میگا پروجیکٹ لگیں گے انشاءاللہ, اور اس سے سندھ کی عوام مستفید ہوگی.